فرمایا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے چند مقامات سے چند آیتیں اور ایک مستقل صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جن کی روشنی میں آج کا خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے قرآنی آیات کا کما حقہ ترجمہ کرنے اور صحیح اس کا معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور قرآن و حدیث کی باتوں پر ہم سب کو تا دم قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت کرے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور موضوع ہے قربانی کی فضیلت و اہمیت اور اس کے احکام و مسائل۔ حاضرین کرام، جیسا کہ ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ چند دنوں کے بعد جس ماہ مبارک میں ہم سب داخل ہونے والے ہیں، وہ مبارک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ایک ایسی عبادت کو انجام دیا جاتا ہے جو اسلام کے اندر محتم بشان اور عظیم الشان عبادت ہے، جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حاضرین، جب ہم قربانی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں کی ہے، آپ کے صحابہ کرام نے ہی نہیں کی ہے، ہم اور آپ ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قربانی کا رواج رہا ہے اور قربانی ہوتی رہی ہے۔ سب سے زیادہ قربانی کے تعلق سے جس شخصیت کا نام تاریخ اسلام کے اندر یاد کیا جاتا ہے، اس شخصیت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ہم سب اچھی طرح اس بات سے بھی واقف ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے کے اندر پیدا لیے تھے جو گھرانہ اللہ کی عبادت سے دور تھا اور معبودان باطلہ کی پرستش میں انوالو اور ملوث تھا۔ اس گھرانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، پھر اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دولت سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کی بندگی کی طرف، اس کی پرستش کی طرف، اس کی پوجا پاٹ کی طرف دعوت دی۔ لیکن افسوس صد افسوس، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اپنے موحد باپ بیٹے کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا، قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم کے اندر ایک مشرک باپ اپنے موحد بیٹے کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اگر تو اپنے مشن سے باز نہ آیا تو ہم تجھے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں گے۔ غور کیجئے، اگر ایک باپ کی طرف سے ایک بیٹے کو ایسا جواب ملے تو اس وقت بیٹے کے اوپر کیا گزرا ہوگا، لیکن اللہ کی مدد شامل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرک باپ کے اس جواب پر صبر کیا
تحمل سے کام لیا اور پھر یہ کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے والد، میں آپ سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جو یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سارا کام عراق کے اندر کیا تھا، اور عراق میں اپنے باپ کو دعوت دی تھی، پھر وہاں سے وہ ملک شام آ گئے۔ ملک شام ہجرت کر کے آنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین سے وہاں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے صرف اولاد کے لیے دعا نہیں کی بلکہ صالح اولاد کے لیے دعا کی، کیونکہ حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ کوئی ایسا چمتکار ہونے والا ہے جو روئے زمین پر قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً وہ چمتکار ہوا اور قیامت تک روئے زمین پر وہ چمتکار باقی رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، رب کی جلالت جوش میں آئی اور رب نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، جاؤ میرے خلیل میں تجھے ایک بردبار بچے کی بشارت سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت سنائی، تاریخ جنہیں اسماعیل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں ہوئی تھی، 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کا سہارا اسماعیل کی شکل میں عطا کیا تھا۔ غور کیجئے، اگر کسی کو بڑھاپے میں اولاد ہو، اس اولاد سے اس باپ کو کتنی محبت ہوگی، اس اولاد سے اس ماں کو کتنی محبت ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کے خلیل ابراہیم نے اولاد کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، اور فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ دوڑنے اور چلنے کے لائق ہو گیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، تو کہنے لگا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بس تو یہ بتلا کہ تیری کیا رائے ہے، کیا رائے ہے۔ اب دیکھیے بیٹا کیسا تھا، صالح اور نیک، اللہ نے صالح اور نیک لڑکا عطا کیا تھا، کس کو؟ حضرت ابراہیم کو، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اولاد صالح کی دعا کی تھی، ولد صالح کی دعا کی تھی، اور رب نے غلام حلیم یعنی بردبار لڑکا عطا کیا۔ اب بردبار لڑکے کا فرض کیا بنتا ہے؟ باپ کی بات ماننا، باپ کی اطاعت کرنا، باپ کی خدمت کرنا۔ چنانچہ جب باپ نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اس وقت صالح لڑکے نے، نیک لڑکے نے، بردبار بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے، یقیناً آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر پٹخ دیا ذبح کرنے کے لیے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، رب کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا اے ابراہیم،
قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑکے کو جو حکم دیا، اس حکم کو لڑکے نے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا، اور اس کے اعجاز میں، اس کے اکرام میں اور اس کے بدلے میں رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیکوکاروں میں سے گن دیا اور نیکوکاروں میں شامل فرما دیا، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تاریخ اسلام کے اندر قائم و دائم رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ کس کو ذبح کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، لیکن رب کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ رب نے بیٹے کی جگہ اب ہمیں جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جانے یعنی انسان کو قربان نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان کی جگہ جانور کو قربان کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانیاں کی، اور صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، ان کے بعد محدثین نے، اماموں نے، اور اسی طرح میرے بھائیوں علماء کرام نے، اور آج امت مسلمہ اس طریقے پر قائم و دائم ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ آئیے قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم جانور قربان کرتے ہیں، اور جانور کا خون بہا کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ رب ہماری اس قربانی سے راضی ہو جائے۔ ہمارے دل کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، ہمارے دل کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، ہمارے دل کے اندر نمائش نہیں ہوتی۔ اگر میرے بھائیوں کوئی شخص ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہے تو ایسے شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ کوثر کے اندر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، اور قربانی بھی کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ لہذا قربانی کرتے وقت ہم سب کی نظر میں اللہ کو راضی کرنے کا نشانہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہے، ریاکاری کے لیے قربانی کرتا ہے، اس لیے قربانی کرتا ہے تاکہ محلے والے کہیں فلاں حاجی صاحب نے اتنے ہزار کا بکرا قربان کیا، فلاں حاجی صاحب نے اتنے ہزار کا مینڈا قربانی کیا، فلاں حاجی صاحب نے ایسی قربانی کی، ویسی قربانی کی۔ نیت یہ تھی کہ لوگوں کو پتا چلے، حاجی صاحب کا نام روشن ہو۔ تو میرے بھائیوں غور سے سن لیں، حاجی صاحب کی قربانی جانور کی شکل میں تو ہو جائے گی، لیکن رب کی بارگاہ میں حاجی صاحب کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حاجی صاحب کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ رب نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ او لوگوں، جو جانور تم قربان کرتے ہو، تمہارے جانور کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، تمہارے جانور کا نہ تو خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری للہیت، تمہارا تقوی، تمہارے دل کا اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے، اور وہی چیز اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔
مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر ان اللہ لا ينظر الى صورکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن الى قلوبکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، تمہاری للہیت کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک بندہ پسندیدہ ہو جاتا ہے، اور نیت ہی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک بندہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، شکل صورت کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر شکل و صورت کی حقیقت ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا امام کے نام سے یاد نہ کرتی۔ حضرت بلال کون تھے؟ ملک حبش کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جب حضرت بلال کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہوا، جب حضرت بلال کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو گیا، تو قیامت تک دنیا حضرت بلال کو امام کے نام سے یاد کرے گی۔ وہ بلال جو کہ پہلے غلام تھے، وہ بلال جو کہ پہلے غلام تھے، دنیا انہیں امام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا ہے کہ خدا کے گھر کا غلاف کالا، خدا کے گھر کا غلاف کالا، بلال حبشی بھی تھے جو کالے۔ خدا کے گھر کا غلاف کالا، بلال حبشی بھی تھے جو کالے۔ خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان جیسا عمل کرے گا اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ اتنا ہی خوبصورت بنے گا۔ اب آئیے اخلاص و للہیت کے ساتھ ہم سب کو قربانی جیسا اہم فریضہ انجام دینا چاہیے، اب آئیے اخلاص کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک مشرک کو مغلوب کر کے اس کے سینے پر چڑھ کر اس کے گلے کو کاٹنا چاہا۔ اتنے میں اس مشرک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ یکایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر سے اتر کر نیچے آ گئے اور اس مشرک کو قتل کرنے سے باز آ گئے۔ اس مشرک نے یہ واقعہ دیکھ کر حیرانی و پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے غصے کی عالم میں آپ نے مجھ پر رحم و کرم کیسے فرما دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے شخص سن، جب میں تیرے سینے پر سوار ہو کر تجھے قتل کر رہا تھا تو یہ کام اس وقت میں اللہ کے حکم پر کر رہا تھا، اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اس وقت میرا غصہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو میرا قتل کرنا صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ میرا نفس بھی اس کے اندر شامل ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اتنی تقریر جب اس مشرک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنی تو فوراً وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ تھا اخلاص۔ اور اتنا ہی نہیں، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں گشت کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے شراب پی رکھی ہے اور وہ شراب کے حالت میں لڑکھڑا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر درہ لے کر اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ جب اس شخص کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ نشے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو درے سے مارنے سے باز آ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرابی کو درے سے نہیں مارا تو کہا لوگوں نے یا امیر المومنین، آپ تو اسے درے سے مارنے کے لیے گئے تھے،
لیکن آپ نے اسے درے سے کیوں نہیں مارا؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں اسے درے سے مارنے کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے والا تھا، جب اس شخص نے مجھے گالیاں دینے لگی تو میرا غصہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، اب اگر میں اسے درے سے مارتا تو میرا مارنا صرف اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ میرے نفس کا غصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا، اس لیے میں اس کو مارنے سے باز آ گیا۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، یہ ہے اخلاص۔ اسی اخلاص کے ساتھ، اسی تقوی کے ساتھ، اسی للہیت کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ یہ قربانی کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ اب چند مسائل بھی سن لیجئے، چونکہ چند دنوں کے بعد ہی چاند نظر آنے والا ہے۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دوستو، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے اس وقت تک جب تک کہ وہ جانور قربانی نہ کر لے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم قربانی کا جانور خرید کر لائیں گے تو اس وقت قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عیوب اور نقائص ایسے بیان کیے ہیں جن کا قربانی کے جانور میں نہ ہونا ضروری ہے، جیسا کہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور 4 عیب سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 1، قربانی کا جانور ایسا نہ ہو جس کا کانا پن واضح ہو، یعنی کانا جانور نہ ہو جس کا کانا پن واضح ہو۔ آپ ایسے جانور کو اس راستے لے جائیں اور وہ آنکھ خراب ہونے کی وجہ سے دوسرے راستے پر چل پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کانا اور اندھا جانور قربان مت کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، قربانی کا جانور ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری واضح ہو کہ یہ جانور بالکل بیمار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، قربانی کا جانور ایسا لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اگر وہ چلتا ہو تو لنگڑا کر چلتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کو بھی قربان کرنے سے کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ نمبر 4، قربانی کا جانور اتنا کمزور، لاغر اور دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کے جسم میں چربی ہی نہ ہو، ایسے جانور کو بھی قربان کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث صحیح ابو داؤد کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو اس وقت اس کی آنکھ اور اس کے کان کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں آنکھ سے اندھا تو نہیں ہے اور کہیں اس جانور کا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، یعنی کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور ہے، انہوں نے کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ عیب بھی قربانی کے جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز اور میرے بھائیوں، جو آج کل زیادہ تر لوگ اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ جانور اگر گھر کا پلا ہوا ہے، چاہے وہ دودھ کا کے 2 دانت گرائیں یا نہ گرائیں، یعنی وہ جانور دتا ہوا ہو یا نہ دتا ہوا ہو، اسے قربان کر دیتے ہیں چونکہ وہ گھر میں پلا ہے، 1 سال کا ہو چکا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ اے لوگو تم لوگ ایسا جانور ذبح کرو، ایسا جانور قربان کرو جو جانور دتا ہوا ہو، جس کے دودھ کے کم از کم 2 دانت گر چکے ہوں، ایسے جانور کو ذبح کرو۔ یہ شرط نہیں ہے کہ گھر کا پلا ہوا جانور ہے، 1 سال کا ہو گیا ہے، چاہے وہ دودھ کے 2 دانت گرائیں یا نہیں گرائیں،
ان کی قربانی ہو جائے گی. نہیں میرے بھائیوں، دتا ہوا ہونا شرط ہے، اس کا سال سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سال سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ راتیں نہایت ہی عظیم الشان راتیں ہوں گی، وہ راتیں نہایت ہی بابرکت راتیں ہوں گی. میرے بھائیوں، مفسرین نے کہا ہے وہ راتیں جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ یعنی 10 راتیں ہیں. ان 10 راتوں میں ہم سب کو نمازیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، ان 10 راتوں میں ہم سب کو عبادتیں کثرت سے کرنی چاہیے. اور پھر 9 ذی الحجہ آتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز سے 1 روز پہلے کی تاریخ کو 9 تاریخ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ 9 تاریخ. اس 9 تاریخ کو ایک عمل کرنے کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تاکید کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے. جسے کیا کہا جاتا ہے؟ عرفہ کا روزہ. مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، کہ جو شخص عرفے کے دن کا 1 روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روزے کے بدلے میں اس کے 2 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک آئندہ سال کے گناہ کو اور ایک گزشتہ سال کے گناہ کو. روزہ 1 اور کتنے سالوں کے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے؟ 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش. اس عمل کو معمولی مت سمجھنا.